كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعطني قميصك أكفنه فيه فأعطاه. متفق علیہ. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. کہتے ہیں کہ لما توفی عبداللہ ابن ابی، جو عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے عبداللہ آئے اور کہا: یا رسول اللہ، اعطنی قمیصک، آپ اپنا قمیص ہم کو دے دیتے، اپنا قمیص آپ مجھے دے دیں، اکفنہ فیہ، ہم اپنے باپ کو اسی میں دفنائیں گے. فاعطاه، نبی علیہ السلام نے اپنا قمیص نکال کر کے ان کو دے دیا. یہ بڑی اہم حدیث ہے. عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین. نبی علیہ السلام کے زمانے میں منافقین کا جو لیڈر تھا، جس نے یہ نفاق لوگوں میں پھیلایا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور نبی علیہ السلام کا اسلام کا سب سے بڑا دشمن. اس نے نبی علیہ السلام کو، مسلمانوں کو بہت ستایا. قرآن پاک میں اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی. بہت ساری چیزیں ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کرنے والا یہی ہے. باقی لوگوں نے ہوا دیا، اصل تو یہی تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اور جنگ احد میں 250 مسلمان جو واپس ہوئے، اس کے ورگلانے پر اسی کے شیطانی تھی، اور برابر یہ شیطانی کرتا تھا. نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا تھا: لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم مدینہ جائیں گے تو ان ذلیلوں کو، بعد میں کتوں کا لفظ ہے،
ان مکے کے کتوں کو ہم نکال، نعوذ باللہ من ذالک، لنخرجن الاعز منها الاذل، ہم باعزت لوگ ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اتنی گندی زبان۔ اس کو چڑ کیوں ہوئی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج تقریباً 100 سال تک آپس میں لڑے تھے، دو قبیلے کی لڑائی۔ قبیلے کی لڑائی کبھی دیکھا ہے؟ ہاں، یہ بڑی خطرناک لڑائی ہوتی قبیلے کی۔ ابھی بھی پاکستان انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو قبیلوں کی لڑائی، اور لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہم بھی ہندوستان کے ایسے علاقوں میں گئے جہاں قبیلوں کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ اگر شوہر قتل کیا گیا ہے اور شوہر کے بھائی، شوہر کے باپ، خاندان کے لوگ اگر خون کا بدلہ نہ لے لیں تو عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بڑا ہوتا ہے بچہ، کہتے ہیں بیٹے میں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک کہ اپنے باپ کا بدلہ تم نہ لو۔ بڑی عجیب سی زندگی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا استنجا کے لیے بیٹھتے ہیں جب بھی بندوق لے کر کے، سمجھے نا، یہ حالت ہوتی ہے۔ اور پھر ذلت، آج حکومت کون مقابلہ کرے گا؟ کسی نہ کسی دن وہ ذلت۔ تو قبیلوں کی لڑائی ہے انتقام لینے کی۔ تو آپ نے اس قبیلے کے آدمی کو مارا، اب ان کا اس وقت تک غصہ ٹھنڈا نہ ہوگا، ان کی عزت نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے یا تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل نہ کریں۔ اچھا، اب تم انتظار کرو گے ان کے قبیلے کا، تو ایسے لڑائی ہوتی رہتی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے وَكُنْتُمْ عَادَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسی طرح اشارہ کیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام میں تھے، مدینے کے اندر دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہے، لیکن لڑتے لڑتے تقریباً 125 سال تک ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ آپس میں اب کچھ لوگ اکٹھا ہوئے اور سوچا کہ بھائی مصالحت کر لیں ہم لوگ آپس میں، ہم آپس میں بالکل مل کر کے رہیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کسی دونوں قبیلے کے لوگ مل کے کسی کو بادشاہ بنا لیں اور اس کی بادشاہت رہے گی، وہی مظلوم کا بدلہ لے گا، تاکہ آپس کے خانہ جنگی اور قبیلوں کے لڑائیوں سے ہم لوگ محفوظ رہ جائیں۔ یہ فیصلہ ہوا۔ چونکہ لڑتے لڑتے دونوں ٹوٹ چکے تھے، جب لوگوں نے مشورہ دیا تو اس پر دونوں قبیلے اوس اور خزرج دونوں پارٹیاں راضی ہو گئی، راضی تو ہو گئیں۔ اب کس کو بنائیں؟ تو دونوں قبیلے کے لوگوں نے اتفاق کیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ با اثر انسان ہے، یہ اس کی بادشاہت ہم قبول کریں۔ دونوں قبیلے متفق ہو گئے۔ اب اعلان بھی ہو گیا، تیاری بھی ہونے لگی تاج پوشی کی، تاج بھی آ گیا خرید کر کے، تاج پوشی ہوتے ہیں نا، ساری تیاری۔ اسی اسنا میں مدینے میں اسلام آیا اور دھیرے دھیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ گئے۔ اب اس کا سارا پلان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اس دنیاوی فائدے کے ختم ہونے کے سے محروم ہونے پر اس کو غصہ آیا اور اسلام دشمنی وہ اپنا لی، یہی اس کے نفاق کا سبب بنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا تھا، لیکن اور ان کے بیٹے مسلمان تھے، عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، بیٹا مسلمان ہو گیا تھا اور بہترین مسلمان۔ جب اس باپ کا انتقال ہو گیا رئیس المنافقین کا، تو بہرحال بیٹا بیٹا ہوتا ہے، یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے۔
مسلمان ہے تو باپ کافر بھی ہوگا تو بچہ اپنے کافر باپ کو بھی کبھی بھولتا نہیں. ہاں باپ تو کافر باپ تو باپ کو بھلا دے گا. ہاں بھلا دیتا ہے. ہندوستان کے اندر ایک آدمی ملا محمد اسلام تیواری. تو انتقال کر کے ہوگا. یہ جو ہم جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھے تب کا واقعہ ہے. محمد اسلام تیواری ہندوستان صوبہ بہار کا کوئی وزیر منسٹر تھا, اس کا بھتیجا تھا یہ, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام سے نواز دیا. دل بات آئی, مسلمان ہو گیا. دیکھیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کافر باپ تو اپنے مسلمان بیٹے کو نہیں چھوڑے گا, لیکن بیٹا مسلمان ہو جائے تو باپ کتنا بھی ظلم کرے لیکن باپ اپنے بیٹا کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتا. یہی فرق ہے. دیکھیں مثال, محمد اسلام تیواری جب مسلمان ہو گیا, بہت کوشش کی گئی, بڑے پنڈت بلائے گئے, بڑے لوگوں کو بلایا گیا, لیکن بہرحال یہ باز نہ آیا. کہتے ہیں ایک دن اوپر چھت پر, چونکہ ایک بڑے خاندان کا تھا, منسٹر کا بھتیجا کوئی معمولی تو نہیں ہوتا. ایک دن باپ چچا سب اکٹھا ہوئے اور اس کو چھت کے اوپر لے کے گئے رات کو. یہی جیسے اس وقت ماں بھی دوڑی دوڑی گئی تو وہاں ماں باپ چچا ان لوگوں نے اس کو باندھا اور کہا کہ تم اسلام سے بعد آ جاؤ ورنہ اب تم کو ہم یہاں سے نیچے پھینک دیں گے. نوجوان نے کہا نہیں پھینک دے آپ. تو جیسے باندھ کر کے باپ کیسا ظالم کہ اپنے بیٹے کو برہم کرنے چھوڑنے نہیں رہتے. کیوں؟ مسلمان ہو گئے. پھینکنا چاہا لیکن ماں جو پہنچی تو ماں کی ممتا غالب آ گئی. وہ آ کر کے بچے پر گر پڑی اور کہی کہ اگر یہ جائے گا پھینکو گے تو ہم بھی اس کے ساتھ اپنی جان. اور اوپر بلڈنگ سے جب اس نے ایسی بات کہی اور شوہر نے باپ نے اور چچا نے جب دیکھا کہ ہم اس کو پھینکیں گے تو یہ بھی اپنی جان دے ساتھ کود جائے گی, تو ماں کے ڈر سے اس کی جان بچ کی روک لیا گیا. بہرحال ہو بڑی طویل داستان ہے, بڑی کی بڑی عبرتناک, کیونکہ ہم سے جو بتایا ہمارے ساتھ جو ایک پروگرام میں رہا تو بہت عبرتناک واقعہ تھا. اس میں ایک بڑی نصیحت آموز بات بتا دیں. کہتا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد جب گھر سے بھگا تو قبر پرست بریلوی جو تھے ان کے ہاتھوں لگ گیا. وہ واقعی اسلام کا ان کے ہاتھ لگ گیا. پٹنہ کے علاقے میں آئے اور یہاں انہوں نے ہمیں اپنے یہاں رکھا, کھلایا پلایا, بہت محبت کرتے رہے, لیکن روزانہ وہی قبر کا سجدہ ہم سے بھی کرواتے رہے. درگاہ مزار نہیں. کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہوتا تھا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب توحید سے نوازے نا, کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ اب باپ کو بھی چھوڑ دیا, ماں کو بھی چھوڑ دیا, خاندان بھی چھوڑ دیا, گاؤں جا نہیں سکتے, اور جن لوگوں کو ہم نے اپنا سہارا سمجھا تھا وہ سب سے بڑا کام ان کا کیا ہے, ہمیں قبر کا سجدہ کروانا, درگاہ پہ لے کے جانا, اور یہ مقصد تھا کہ اس کو کسی مجاور کے حوالے کر دیں. اللہ اکبر. کہتا ہے جب قبر کا سجدہ کروانا شروع کیا تو اب میں بہت پریشان ہو گیا. بہت عبرت ناک واقعہ ہے. ہم اہل توحید کو اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے, اور کتنی محنت کی ضرورت ہے. توحید ہے کس کے پاس وہ سمجھے. کہتے ہیں کہ بہت پریشان ہو گیا. اب وہ لوگ ہم کو جانے نہیں دیتے.
اور میں سوچتا ہوں کہ آخر غیر اللہ کی عبادت ہے، ہم تو مورتی کی پوجا سے تنگ آ کر کے بھاگے تھے اور مورتی کو اپنا ہم دیکھتے ہیں، اور لیکن یہ جس کا سجدہ کرواتے ہیں تو یہ بھی اندر پتہ نہیں کیا ہے کون نہیں ہے، بہرحال اتنا تو اتفاق ہے مردہ، اس کا سجدہ کرواتے ہیں۔ تو ہمیں ماں باپ کو ناراض کرنے، اپنا دین چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہا اسی میں ہمارا ٹائم مہینوں گزر گیا، نہ وہ کہیں جانے دیتے تھے اور نہ ان سے ہم بحث کر سکتے، بس یہی تھا رات رات بھر ہوتا رہتا کہ اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام ایسا ہی ہے، فرق ہی نہیں۔ وہاں ایک مورتی کی عبادت اور یہاں ایک قبر کا سجدہ کرواتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ مسجد کب لے جاتے ہیں؟ درگاہ و قبر پر زیادہ لے کر کے آتے ہیں۔ مسجد میں جاؤ تو وہاں بھی نماز پڑھواتے ہیں اور نکلو تو مسجد کے دروازے پہ قبر کا سجدہ بھی کرواتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ کہا کہ روتا رہا، اب سوچتا کہ بھگ جائیں، لیکن کوئی چانس نہیں ملتا تھا۔ کہا آخر میں فیصلہ کیا کہ اب اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں غیر اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو پھر فائدہ کیا؟ ہم اپنے ہی پرانے مذہب پر واپس چلے جائیں۔ کہتے ہیں اسی سلسلے میں چل رہا تھا، ایک عرصہ گزر گیا، روتے ماں چھوڑا، باپ چھوڑا، خاندان چھوڑا، جائیداد پراپرٹی چھوڑی توحید کے لیے، لیکن اسلام میں بھی وہی ہم کو ملا جو وہاں ملا۔ کہتے ہیں آخر میں تنگ آ کر کے سوچا کہ اب چھوڑ دینا چاہیے۔ کہیں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا سفر میں، اتفاقاً مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی، یہ مونگیر بہار کے رہنے والے تھے، بڑے زبردست عالم تھے، بہار ہی کے تھے، دلی مسجد محتسب کے امام اور خطیب تھے مولانا عبدالصمد رحمانی، بڑے دیندار زندہ ولی۔ کہتے ہیں ٹرین میں ان سے ملاقات ہو گئی، ان سے پوچھا، بات ہوئی تو پتا چلا کہ جو اسلام ہمارے پاس تھا وہ اصل میں اسلام تھا ہی نہیں، اصلی اسلام ابھی مجھے ملا ہی نہیں تھا۔ جس کو کہتے ہیں آسمان سے گرا تو کہاں اٹکا؟ کھجور میں۔ کہا مورتیوں کو چھوڑا تو درگاہوں اور قبروں میں لگ گیا۔ کہا مولانا عبدالصمد رحمانی رحمت اللہ علیہ سے بتایا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اسلام نہیں، اسلام یہ ہے۔ اب اس اہل حدیث عالم نے توحید کی دعوت دی، کہ اب اطمینان ہوا کہ ہاں یہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، سارا دکھ درد تکلیف ختم ہوئی، اور کہتے ہیں اب میں اللہ تعالیٰ کے راہ میں سے دعوت دیتا۔ بڑی عبرتناک داستان ان کی۔ بہرحال بتا رہا تھا، دیکھیں کہ یہاں بچہ باپ تو مسلمان بچے کو بھلا سکتا ہے، لیکن مسلمان بچہ کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں۔ زندگی بھر وہ روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، کوشش کرتا رہا لیٹر کے ذریعے۔ بہرحال مقصد یہ تھا بتانا کہ اسلام اور کفر میں یہی فرق ہے۔ اسلام کافر ماں باپ بھی ہیں، جب بھی ان کے ساتھ اچھا احسان اور سلوک کرنے کا حکم دیا، اور کافر کفر ہے وہ یہ تعلیم نہیں دیتا۔ عبداللہ ابن دیکھیں قرآن پاک سورت مریم کے اندر ابراہیم اور ان کے باپ آذر کا قصہ موجود ہے۔ وَإِذْ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ حضرت ابراہیم کا قصہ یاد کرو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ آدر سے کہا، والد صاحب ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، چھوڑیں، کہ میرے پاس علم آ گیا ہے، یہ سب کفر و شرک ہے، اس کو چھوڑیں۔ فاتبعونی، میں جو دعوت دیتا ہوں آپ دعوت قبول کریں، صراط مستقیم مل جائے گا۔
یہی بات باپ کو بڑا برا لگا. کل کے بچے ہم کو سمجھاتے ہو. ابراہیم خلیل اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا. والد صاحب ہم چھوٹے ہیں لیکن علم ہمارے پاس ہے، آپ بڑے ہیں لیکن علم نہیں ہے، تو علم والوں کی اتباع ہونی چاہیے. بہت بات. یا ابتی لا تعبد الشیطان. والد صاحب شیطان کی عبادت آپ کر رہے ہیں، ان مورتیوں کے نام پر شیطان اپنی عبادت آپ سے کروا رہا ہے، اور شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے، چھوڑ دیں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابراہیم، اے میرے باپ، مجھے بڑا ڈر ہے کہ آپ شیطان کی عبادت، شرک سے توبہ نہیں کریں کہ شیطان کی عبادت سے بعد نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کو پکڑ لے گا. اتنا کہتے ہی باپ بڑا غصہ. لئن لم تنتہی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. ابراہیم اگر اپنے حرکت سے بات نہیں آتا، اس دین کو نہیں چھوڑتا، تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، نکل جا ہمارے گھر سے. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ نکل گئے، لیکن کہا کیا؟ یہ باپ گھر سے نکال رہا ہے، لیکن بیٹا ساستغفر لک ربی انہ کان بی غفورا. والد صاحب نکل جائیں گے، لیکن ہم تو آپ کے حق میں برابر دعائیں کرتے رہیں گے اور دعا کرتے رہے زندگی بھر، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا، منع نہیں کیا مشرک مرا ہے مشرک کے حق میں دعا نہ کرو، تب تک دعا کرتے رہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ تو بڑا ظالم تھا، بڑا ظلم کیا، اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، نبی کو بڑی تکلیف دیا، لیکن جب مرنے کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی بن سلول، بیٹا مسلمان تھا، بیٹے کو فکر تھی کہ باپ کو عذاب سے کسی بھی صورت سے بچا. وہ عبداللہ آئے اور کہا یا رسول اللہ، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہوا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آتنی قمیصک، آپ ذرا اپنا قمیص دے دیتے جو آپ پہنتے ہیں، وہ کفن ہو تو میں اپنے باپ کو اسی میں دفنا دیتا، اسی میں کفنا تھا. یعنی کفن کے پہلے کفن تو ہے، لیکن سوچتا ہوں آپ کا قمیص اس کو پہنا دوں پہلے، پھر اس کے اوپر سے کفناؤں اس کو. نبی علیہ السلام نے دے دیا اپنا قمیص دے دیا. اور ایک روایت تو یہ متفق علیہ، اور ایک دوسری روایت میں صحیح بخاری کی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، اور یہ حدیث کس سے مروی ہے؟ عبداللہ بن عمر. یہ متفق علیہ. اور مسلم میں، بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب عبداللہ اپنے باپ کو دفنا دیے، قبر میں لٹائے، پھر عذاب قبر یاد آیا. یہ ہے باپ، سمجھیے نا. حضرت عبداللہ کو بڑی فکر ہوئی، انہوں نے مٹی ڈالنے کے بجائے، دفنانے کے بجائے روک لیا، اور نبی علیہ السلام سے مانگا قمیص. آپ نے دے دیا، سمجھ گئے نا، اور لے کے گئے قمیص میں کو پہنا کر کے اوپر سے کفنایا اور دفنا دیا. اس حدیث کو امام ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ
یہاں اس لیے نقل کر رہے ہیں کہ بوقت ضرورت سلے ہوئے کپڑوں میں بھی، قمیص میں بھی، سلے ہوئے کپڑے، پرانے کپڑے میں بھی میت کو دفنایا جا سکتا ہے۔ آگے سمجھ میں، گرچہ سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ کیوں؟ پھر نبی علیہ السلام کے علاوہ اس کے اللہ کے رسول نے کسی اور کو کبھی نہیں دیا، نہ کسی صحابی نے آپ سے مانگا، اس لیے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز کہ آخر اللہ کے رسول نے کیوں دے دیا اس ظالم کو، اتنا بڑا دشمن؟ تو اس کی وجہ اصل میں کئی بیان کی جاتی۔ نمبر 1، بیٹے کی دلجوئی۔ اس سے کوئی محبت اللہ کے رسول کو نہیں تھی، لیکن مانگا کس نے؟ بیٹا، اور بیٹا دکھی تھا، جلیل القدر صحابی تھا۔ جانتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد یہ منافق پتہ نہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہوگا۔ یہ جب آئے مانگنے کے لیے تو نبی علیہ السلام صاحب نے ان کو دے دیا۔ کس کا خیال رکھا؟ عبداللہ، بیٹے کا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے احسان چکایا ہے۔ احسان کیا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب، جو نبی علیہ السلام کے سگے چچا تھے، کفار مکہ زبردستی ان کو جنگ بدر میں لے کر کے آئے تھے، اور جو لوگ قیدی بنائے گئے ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے۔ یہ جب قیدی بنا کر کے لائے گئے تو ان کے پاس کمرے نہیں تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنا ایک قمیص ان کو دے دیا تھا۔ کس نے؟ کس کو؟ عباس بن عبد المطلب کو، نبی علیہ السلام کے چچا کو۔ اس منافق نے نبی علیہ السلام کے چچا کے ساتھ احسان کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس احسان کا بدلہ دیا اور اپنا قمیص بیٹا مانگا تو اس کو دے دیا۔ چلو، یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ بھی کہ یہ شخص نفاق پر مرا تھا، اسی لیے اللہ تعالی نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ کو منع کر دیا۔ کسی بھی مسلمان کے لیے اگر نفاق ظاہر ہے، کھلا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے ہمیں روک دیا، جیسے کہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ چلو، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دوسری حدیث، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم او كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الخمسة إلا النسائی وصححه الترمذی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، البسوا من ثيابكم البياض، لوگو ہمیشہ سفید کپڑا پہننے کی کوشش کرو۔ ہاں، سفید کپڑا پہننے کی کوشش، فَإِنَّا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، چونکہ یہ تمہارا بہترین کپڑوں میں ہے۔ احب الثياب الى اللہ الثياب الابيض، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلر، ہاں، سب سے محبوب کلر جو ہے وہ کیا ہے؟ سفید۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم سفید کپڑا پہنا کرو۔
آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے اہل کتاب ہوں ہندوستان کے مشرکوں کے علاوہ، آپ دیکھیں گے جتنے لوگ بھی دیندار بننا چاہتے ہیں وہ سب کے ہاں عیسائی پادری اور ان کے کیا کہتے ہیں سسٹر جتنی ہوگی یہودیوں کو دیکھیں، اور ہندوستان میں دیوداسیاں جو ہوتی ہیں جو مندروں کے لیے وقف کی جاتی ہیں، ان کا بھی کپڑا کیا ہوتا ہے؟ سفید۔ تو آج بھی سفید ہی کپڑا سب سے افضل۔ اور ایک چیز اور یاد رکھنا، ہندو مذہب میں اگر عورت بیوہ ہو جائے وہ سفید کپڑا پہنے گی، اور رنگین کپڑا نہیں۔ آپ تو بہت مسلمانوں کی وجہ سے بہت اصلاح ہو گئی، ورنہ اگر کوئی مسلمان عورت بھی سفید کپڑا پہن لے تو اس کو بھی لوگ کیا سمجھتے تھے؟ بیوہ ہی سمجھتے تھے۔ یہ اپنے یہاں کلچر تھا ہندوستان۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا احب الثياب الى الله الثياب الابيض، سب سے بہترین کپڑا جو ہوتا ہے سفید ہوتا ہے۔ فإنها من خير ثيابكم، تمہارے بہترین کپڑوں میں کیا ہے؟ یہی سفید ہے، اس لیے اسی کو پہنو۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن ہی میں کفنایا کرو۔ یہاں اس حدیث کی نقل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ بہتر ہے کہ کفن کیا ہو؟ سفید ہو، حتی الامکان کوشش کی جائے۔ دیکھیں سفید کے علاوہ کوئی اور کلر کا کپڑا پہننا، رنگین کپڑا پہننا ناجائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام یہاں فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں، اور آپ کا عمامہ، آپ نے کالا عمامہ بھی استعمال کیا ہے، رنگین کپڑے بھی استعمال کیے ہیں، قطعاً یہ اس کو غلط نہیں کہیں گے۔ یہاں بات یہ ہے کہ ہاں اچھا، سب سے اچھا کلر، اچھا کپڑا جو ہو کیا ہے؟ سفید۔ اور واقعی ایک شان بھی ٹپکتی ہے سفید کپڑے میں، ورنہ اگر رنگین ہے، ضرورت حالات کے پیش نظر تو کوئی حرج نہیں، سوائے وہ کلر جو منع کیے گئے ان کو چھوڑ کر کے کسی بھی کلر کا کپڑا پہن سکتا ہے، کوئی مدعا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن افضل اچھا کپڑا کیا ہے؟ کلر اللہ رسول نے پسند کیا ہے، اس کے اندر مردوں کو دفناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پڑھ چکے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ نبی علیہ السلام کفنا فی ثلاث، تین کپڑوں میں، ابیض سفید سہولیت ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ کفن کا کپڑا سب سے بہترین جو کپڑا ہوگا کیا ہے؟ سفید۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے بھی یہی پسند کیا، اور سفید ہی کفن میں آپ کو کفنایا گیا۔ تو کوشش یہی ہو، لیکن اگر کسی سفید کپڑے کے علاوہ کسی اور کلر کے کپڑے میں میت کو کفن دے دیا گیا تو کوئی مذاق حرج نہیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کفن کیا ہو؟ سفید ہو۔ لیکن وفات کے بعد نبی علیہ السلام پر جو چادر ڈالا گیا تھا وہ رنگین تھا۔ بعض لوگوں نے اس کو کفن سمجھا، کفن نہیں، وہ کفن تو بعد میں کفنایا گیا، جو چادر ڈالا گیا تھا وہ رنگین تھا۔ تو یہ کفن کے لیے آج تو الحمدللہ میرے خیال سے پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے مسلمانوں میں تو سفید کلر کا کفن، اس کے علاوہ کوئی اور کفن ہوتا نہیں۔ مارکیٹ میں کفن کا کپڑا بھی دکاندار رکھتا ہے، سفید ہی رکھتا ہے، وہ سمجھئے نا۔ چلو، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، فلیحسن کفنہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفنانے لگے، یعنی کفن دینے لگے۔ بہت ہوتا ہے کہ کفن کا بھی کوئی غریب انسان ہے، سب مسافر ہے، تو گاؤں کا شہر کا کوئی مالدار ہوتا ہے، وہ بھائی کفن کے پیسے، اب آج تو میرا خیال ہے بسا اوقات آج غریب ہی مرتا ہے تو اس کے پاس کفن کے پیسے نہیں رہتے۔ آج بھی کہیں غریب مرتا ہے، کیوں؟ مرنے پر بھی خرچہ ہوتا ہے، کفن کی قبر کی کھدائی، یہ تو الحمدللہ مسلمان بڑے بڑے شہروں میں جو ہیں انہوں نے قبرستان کو ایک ٹرسٹ بنا رکھا ہے جس سے بہت ساری سہولتیں ہو جاتی ہیں۔ کفن کا پیسہ، نہلانے دھلانے کا، ایمبولینس کے لیے آ کر جانے کا، سمجھ گئے نا؟ سوچو بھی یہ حالت ہے۔ پھر کفن کے علاوہ اور بہت سارے لوازمات، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا کفن کا انتظام کرے تو اچھے سے اچھے کرے، اچھا کرے، ایسا نہیں کہ سڑا گلا دے دے، نہیں۔ اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، اچھا سے اچھا کفن دے۔ اچھا سے اچھا کفن، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر ایک کپڑا بہت تھرڈ کلاس کا نہ ہو، متوسط درجے کا ہو، اچھا کپڑا ہو، نہ تو بہت اچھا ہو اور نہ بہت ہی خراب، ایک متوسط درجے کا ہونا چاہیے۔ بالکل کہیں ایسا نہ ہو کوئی پرانا گودام میں رکھا ہوا ہے، دکان، نہیں بھائی یہ جو ہے بالکل کبھی دکان پر رکھے پیلے گندے ہو جاتے ہیں اور بڑا سستا، نہیں، متوسط درجے کا اس کفن کو اچھا کرنا ہے۔ نمبر 2، یعنی بہت مہنگا بھی نہیں ہونا چاہیے، غلو بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی نہ بالکل بیکار ہو اور نہ بہت ہی اچھا ہو، غلو نہیں کرنا چاہیے، ایک متوسط درجے کا ہونا چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کفن کم سے کم 3 ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ 3 کپڑا ہونا چاہیے، کم سے کم 3، سنت یہی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو 2 نہیں تو 1، جیسے حدیث گزر چکی ہے، نبی علیہ السلام نے چونکہ نہ وہاں دکان تھی نہ کوئی کاروبار تھا، وہاں کپڑے نہیں تھے، جب عرفات کے میدان میں انسان انتقال کیا تو لازمی چیز ہے اس زمانے میں عرفات سے مکہ آ کر کے کپڑا خرید کر جانا کفن کے ایک بڑا مسئلہ تھا، تو اللہ کے رسول پڑھ چکے ہیں 2 کپڑوں کے اندر اس کو دفنا دیا گیا۔ اور اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ 2 کا بھی انتظام نہ ہو تو 1 میں بھی، اور مجبوری ہے یا وہ سمجھے یہاں تیسری شکل کفن کے اچھا بنانے کی تیسری شکل کیا ہے؟ کفن پورا ہونا چاہیے، چھوٹا نہ ہو، چھوٹا نہ ہو، پورا سر سے لے کر کے پیر تک جس میں ڈھپا ہو، کھلا نہ ہو۔ یہ بھی ایک شکل ہے اچھا سے اچھا کفن دینے کا، کہ کپڑا پورا ہو، سر اور بدن، پیر ڈھپ جائے، پورا بدن ڈھپا ہونا چاہیے۔
اب یہ سوچو کوئی بات نہیں، چھوٹا لے لو، کھینچ کھینچ کر کے اس کے پیر کو موڑ موڑ، نہیں، اس کی نہیں ضرورت، جتنا آپ نے لیا ہے تھوڑا سا آدھا میٹر اور زیادہ لے لیں، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نہ کرے کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ ایک ہی کپڑا مل رہا ہے لیکن وہ بھی اتنا چھوٹا جس سے بدن پورا نہ ڈھپ سکے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی حالات ایسے ہیں تو جتنا کپڑا ہوگا اتنا ہی اس کو پہنائیں گے۔ اگر بہت تھوڑا سے ہے تو صرف کیا کر دیں گے، سطر ڈھانپیں گے۔ وقت آ سکتا ہے ایسے، آج سمجھتے ہیں کہ ہمارے جب سے آپ لوگ جانتے ہیں 2 حادثے ایسے آئے کہ اچھے جو معاملہ نہیں سمجھ آتا سمجھ میں، ایک تو نوٹ بندی دیکھ لیے کہ ہاں لوگ کیسے مال رکھتے ہوئے بھی اپنا مال استعمال کرنے کی نوبت نہ آئی، روڈ پر کھڑا ہو گیا۔ نمبر 2 یہ کرونا وبا، یہ پریشانی بھائی دیکھے بتا رہے تھے کہ کرونا ایسی ساری مشکلات، کہیں دودھ کا ٹینکر جا رہا تھا، دودھ کا ٹینکر جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسے گر گیا دودھ روڈ پر، تو بتا رہے تھے بھائی ایک طرف کتا پی رہا تھا، دوسری طرف عورت اپنے بچے کو وہی دودھ پلا رہی تھی۔ حالات کب کیسے ہو جائیں نہیں کہا جا سکتا۔ آج اب ذرا دیکھ لو کیسے حالات، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان ایک لقمے روٹی کے ایک گلاس پانی کا کیا حشر ہوا۔ جب لوگ نکلے روڈوں پر دیکھا ہوگا کہ کیسے انسان بھوکا پیاسا، کہاں انسان سویا۔ اگر ایسی حالت آ جائے، کیسی نوبت آ جائے کہ اتنا ہی کپڑا ہے جتنے میں کیا کریں ہم، تو سطر ڈھانپیں گے، باقی میں بدن قبر میں لٹانے کے بعد درخت کے پتے مل جائے، گھاس مل جائے، کوئی پھوس پھاس مل جائے، پیپر مل جائے، اس کو ڈال کر کے پھر اس کے اوپر سے مٹی ڈال دیں گے۔ اگر کپڑا ملا لیکن اتنا چھوٹا ہے کہ پیر سے لے کر کے سر تک نہیں، تو اس سر سے ڈھانپنا شروع کریں گے، جس میں جہاں تک ڈھپ سکے گا، مثلا گھٹنے تک آ گیا، کفن ایک کپڑا ہے اسی میں آپ نے لٹا دیا، لپٹے، اور کہاں تک کپڑا ہے، صرف گھٹنے تک۔ اب پیر کھلے ہیں تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے، پیر کو کھلا رکھیں گے، اور کوئی درخت کے پتے ہو، کچھ گھاس ہو، کچھ چارے ہو، کہیں کچھ پیپر مل جائے، یہ ٹیشو کچھ کہیں مل جائے، اسی کو جو کھلا ہے پیر کا حصہ اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دیں گے۔ جیسے کہ جنگ احد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض محبوب صحابہ، مصعب بن عمیر، امیر حمزہ، جب ان لوگوں کو آپ نے کفنایا تو چادر کفن ایک تھا، اتنا چھوٹا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ کھینچ کر کے پورا کرتے، تو کہتے لیکن جب سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھلا رہ جاتا، اور جب پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا سر کی طرف ڈھانپ دو، اور پیر جو کھلا ہے یہ اذخر گھاس لاؤ، اور گھاس ڈال کر کے پھر اس پر سے مٹی ڈال کے دفنا دو۔ ایسی بھی نوبت ہے۔ اگر ایسے حالات آ جائیں تو یہ سب ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس طرح سے دفنانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی مشکلات ہمارے اور آپ کے سامنے نہ لائیں، لیکن انسان کے اوپر حالات کب کیسے آ جائیں اللہ ہی جانتا ہے، ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو بات چلی تھی کہ اذا کفن احدکم، جب تم میں سے کوئی انسان اپنے بھائی کو کفنائے، کفن دے، تو چاہیے کہ کیا کرے، اچھا سے اچھا، بہترین سے بہترین
متوسط درجے کا پورا پورا کفن دے، اس میں کوئی بخیلی کنجوسی سے کام نہ لے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے کفنانے کا کفن بات ہے نا، ایک شکل یہ بھی ہے کہ کفناتے وقت اگر میت کے جسم میں کوئی عیب، کوئی غلط چیز دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے اور اس کو بتائے نہیں. بہرحال اس طرح سے بہت ساری شکلیں ہیں کہ جس کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، اذا کفن احدکم اخاہ، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفنائے، کیا مطلب کفن کا انتظام کرے، تو اسے چاہیے کہ اچھا سے اچھا کفن دے، اس کے ساتھ احسان کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے. وعنہ، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہی سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن فیقدمہ فی اللحد ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم. رواہ البخاری. کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد کے شہیدوں کو ایک کپڑے میں دو کو جمع کر دیتے تھے. یہ جنگ احد کا واقعہ ہے. یہ جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال ہوئی ہے اور نہایت خطرناک پریشانی کی حالت میں ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ برابر سن چکے ہوں گے، لیکن اس سے یاد دہانی ہو جاتی ہے حدیث کی برکت سے، تھوڑی سی یہ سیرت اور بھی نبی علیہ السلام کی آ جاتی ہے. جنگ بدر میں ہجرت کے دوسرے سال کفار مکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. 70 آدمی مارے گئے تھے اور 70 قیدی ہوئے، حالانکہ ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی اور مسلمانوں کی تعداد 300 کے کچھ اوپر بس. ابو جہل اور جتنے سردار تھے مکے والے قتل کر دیے گئے تھے. اب مکے کا سب سے با اثر آدمی جو تھا ابو سفیان تھے، اور مکے کے لوگوں نے انہی کو اپنا امیر، حاکم اور انہی کو اپنا سردار بنا لیا اور یہیں سے یہ انہوں نے نظر مانی کہ ہم تیل نہیں استعمال کریں گے، سر نہیں دھلیں گے جب تک کہ مسلمانوں کا بدلہ نہ لے دیں. اور اعلان ہوا کہ جتنا ہم لوگوں نے بزنس کیا ہے سال بھر کرنے کی، جتنا فائدہ ہوگا وہ سارا پیسہ منافع جمع کیا جائے اور اس سے مسلمانوں سے لڑنے کی ہم تیاری کریں گے. اس طرح سے سال بھر ابو سفیان تیاری کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمیں مسلمانوں سے اپنا بدلہ لینا ہے. ہجرت کے تیسرے سال تقریباً 3000 کی فوج لے کر کے ابو سفیان جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں سے مدینے کی طرف آنا ہوئے. چپکے احد پہاڑی کے پیچھے تاکہ پتہ نہ چلے، چپکے سے وہاں اسلحہ فوج اکٹھا کرنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام بالکل غافل تھے، کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اور تقریباً 3000 کی فوج اور بہت زیادہ اسلحہ وہاں اکٹھا کر لیا اور ابو سفیان پہنچ گئے لڑنے کے لیے. کوئی چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اس علاقے میں گیا تو وہاں کا منظر دیکھا.
وہ بھگا ہوا مدینہ آیا اور مسلمانوں کو بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بیٹھے تھے. جیسے آپ کو اطلاع ملی آپ فوراً اٹھ گئے بہت گھبرا کر کے. فوراً آپ نے ہنگامی میٹنگ لی اور فرمایا ایسے ایسے خبر ملی ہے اور بالکل سچی بات ہے. مکے کے کفار 3000 کی فوج لے کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ چکے ہیں اور ہم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. اب نبی علیہ السلام نے لوگوں سے مشورہ شروع کیا کہ کیسے لڑا جائے. نبی علیہ السلام کی بڑی حکمت عملی رائے یہ تھی کہ چونکہ ہماری تعداد بہت کم ہے اس لیے باہر نکل کر کے لڑنا مناسب نہیں ہے. ہم اپنی خوب تیاری کر کے مدینے میں رہتے ہیں. چھتوں پر پتھر خوب اکٹھا کر لیتے ہیں اور نوجوانوں کو گلیوں میں اکٹھا کر دیتے ہیں. اب شہر میں داخل اگر ہو بھی جائیں تو 3000 آدمی اکٹھا نہیں لڑ سکیں گے اور 3000 آدمی آ بھی نہیں سکتے پرانے زمانے کے جو آبادی تھے. اب آئیں گے تو ہمارے نوجوان نیچے سے مقابلہ کریں گے اور بوڑھے بچے عورتیں اوپر سے پتھراؤ کریں گے. یہ بات بالکل بڑی اچھی تھی. لیکن کچھ لوگ جوش میں آئے اور خاص طور سے جو لوگ جنگ بدر میں نہیں شریک ہو چکے تھے انہوں نے بہت زوردار انداز سے کہا کہ نہیں ہم باہر میدان میں جا کے لڑیں گے نکلیں گے. یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافق بھی ہاں نہیں یہیں لڑا جائے گا بہت سمجھے نا یہ بھی رائے دے رہا تھا. لیکن جب لوگ زیادہ مصرف نہیں اللہ کے رسول باہر ہی جا کے لڑیں گے. نبی علیہ السلام کو ذرا سا غصہ آیا لیکن مشورہ تھا سارے ساتھی اکثر ساتھیوں کو وہی رائے ہے. آپ اندر گئے جنگی لباس پہنے تلوار لیے اور کہا چلو. اب لوگوں کو احساس ہوا کہ شاید اللہ کے رسول کی بات ہم لوگوں نے قبول نہیں کیا مشورہ قبول نہیں کیا. اس سے آپ کو غصہ آ گیا. آپ نے لوگوں نے بہت معذرت کی اللہ رسول نہیں ہم لوگ ایک رائے دے رہے تھے آپ کی رائے ہم قبول کرتے ہیں. اللہ رسول نہیں اللہ کا نبی جب اسلحہ اٹھا لیتا تو رکھتا نہیں. اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میدان ہی میں چل کر کے لڑیں گے. نبی علیہ السلام تقریباً 1000 کی فوج لے کے نکلے. احد پہنچنے کے پہلے آدھے راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس کے برگلانے سے یہ اس ظالم نے 250 آدمیوں کو لے کر کے ورگلایا اور واپس آ گیا اور بہت سارے لوگ آ گئے واپس 250. اور یہ کہتے کہ ہماری رائے قبول نہیں کی اس لیے ہم نہیں لڑیں گے. بات بہت زیادہ بگڑ گئی. اللہ رسول آگے بڑھے. وہاں جانے کے بعد جب آپ وہاں پہنچے تو 50 تیر اندازوں کو موقع محل دے کر کے آپ جائیں گے تو دیکھیں گے ایک بہت پہاڑی کے پہلے مدینے جائیں گے تو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا اور فرمایا دیکھو تم یہاں 50-30 تیر انداز ہیں یہیں کھڑے رہنا اور کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دینا اگر آنا چاہیں. اگر تم لوگ یہ دیکھو ہم لوگوں کو فتح ملے یا شکست ہم لوگ کسی بھی حالت میں ہوں تم لوگ یہاں سے ہٹنا نہیں. اور اگر تم کو یہ تم دیکھو کہ واقعی مسلمانوں کی لاشوں کو گدھ اور کوے کھا رہے تو کھانے دینا لیکن تم یہ مقام اس جگہ سے ٹلنا نہیں. بہت خطرناک مقام تھا. اتنا اللہ کے رسول نے اس طرح سے ان کو تاکید وہاں مقرر کیا اور جنگ چھڑی تو جنگ شروع ہوتے ہی لمحے بھر میں پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے کفار کے ہمت توڑ دیے. بھگدڑ مچی بھاگنے کے لیے مقابلے کی طاقت نہ لا سکے. اب کفار مکہ بھگ گئے
میدان چھوڑ کر کے مسلمان اپنا مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. سمجھے کچھ لوگ اسلحہ رکھ دیے, کچھ لوگ خیمے میں چلے گئے, کچھ وہاں چلے گئے. اور یہ 50 تیر انداز جو تھے یہ اترنا چاہے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول منع کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تب جنگ ختم ہو گئی ہے. جو امیر تھے انہوں نے بہت سمجھایا, لیکن اس کے باوجود 40 وہاں سے اتر کر کے نیچے. اب باقی کتنے بچے؟ 10. بس خالد بن ولید ابھی کافروں کے طرف سے لڑ رہے تھے, ابھی ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے اچھا موقع دیکھا کہ مسلمان ادھر مشغول ہیں, اگر ہم پیچھے سے حملہ کر دیں اور للکاریں گے تو پیچھے سے ہم اور یہ بھاگتے ہوئے ہماری قوم مشرک جو وہ پلٹ آئے گی اور مسلمان بیچ میں پس جائیں گے. یہ سوچا خالد بن ولید 200 تیر اندازوں لے کر کے آنا چاہے تو 50 تیر انداز مقابلہ کے, لیکن ایک طرف 200 ادھر 50, 10 وہ 10 سب کے سب شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صحابہ کو کوئی خبر نہیں, سب یہی سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی. ہر آدمی ادھر سے خالد بن ولید 200 لے کے پہنچے اور زور سے چلائے, للکارا. بھگنے والے کفار جو تھے وہ پھر پلٹ گئے. اب مسلمان کچھ اپنا اسلحہ سنبھالتے یہاں وہاں دوڑتے, اتنے میں دونوں طرف سے مسلمان گر گئے. بڑا خطرناک معاملہ تھا. مسلمانوں نے بھی حتی الامکان مقابلہ کیا, لیکن منتشر ہو جانے کی وجہ سے مقابلہ برابر نہ ہو سکا. اللہ رسول کو بھی زخمی, لیکن بہرحال آخرکار مسلمان اکٹھا ہوتے گئے اور کفار مکہ جنگ ختم کر کے واپس جانے کے لیے تیار ہوئے. اس سلسلے میں اس موقع پر یہ تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے. تو وہی جو شہدائے احد تھے, جب اللہ کے نبی علیہ السلام کفار مکہ کے جانے کے بعد کفرانے لگے اور قبر کا مسئلہ آیا تو کفن کم تھا, اس لیے ایک کپڑے میں 2 صحابی کو دفناتے اور ایک قبر میں 2 3 آدمیوں کو دفناتے تھے. اس سے پتہ چل گیا ایسے مواقع میں کوئی ضروری نہیں کہ 3 کفن ہو, 3 کپڑے, جتنے بھی حالات جیسے ہوں گے بوقت ضرورت ملیں گے اتنے ہی میں ہم دفنائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے